السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر جی بیٹا ادیب کی عزت اس کا پہلا پارٹ میں نے آپ کو کروایا تھا، آپ دوسرا پارٹ اس کے بارے میں ہے کہ رئیس کے ہاں جانے کی تقریب کے لیے سارا دن وہ خود کو مصروف رکھتے ہیں، اپنے آپ کو خیالات میں گم رکھتے ہیں۔ قمر صاحب کی بیوی جو ہوتی ہے سکینہ، وہ حقیقت شناس ہوتی ہے، وہ قمر صاحب کو جو ہے بڑے یوں کہہ لو کہ پرتاثیر انداز میں یہ چیز سمجھاتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہماری سادگی پر ترس کھاتے ہیں، اور خیالات کی دنیا میں رہنے والے شخص کو حقیقت کی دنیا کی تلخیوں کے بارے میں کچھ آگاہی نہیں ہوتی۔ لیکن وہ جو قمر صاحب ہے، کیونکہ وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ واقعی اہل نظر کے ہاں اس کے کوئی مقام ہے، اور وہ جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ جو اتنی زندگی میں نے فراموشی میں گزاری ہے، تو شاید اب میرے ارد گرد کے معاشرے کو میرے کام اور میری اہمیت کا احساس ہو گیا ہے۔ سکینہ اس سے معذرت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں میں نہیں سمجھا سکتی، تمہاری دلیلیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور وہ تم نے وہی فلسفیانہ انداز اپنایا ہوا ہے، لیکن گھر کو چلانے کے لیے میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا، اس لیے یہ جو ہے کچھ آگے کی سوچ کے جاؤ، اور کہ اس کے نظام کو کیسے چلانا ہے اس کے لیے بھی کچھ سبیل کرتے جاؤ۔ جو پہلے کا قمر صاحب جو ہیں وہ اس چیز کا جو ہے وہ اپنی ذات پر اثر نہیں لیتے، پھر وہی فلسفیانہ انداز اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اگر فاقہ کشی کرنی بھی پڑے تو کوئی بات نہیں، میرا کام تھا، میرا فرض تھا کام کرنا، اور میں وہ کام کر رہا ہوں، میں دل و جان سے کام کرتا ہوں، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، میرے جیسے لاکھوں لوگ مرتے ہیں، دنیا کو کوئی کام بند نہیں ہوتا، اور یہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ اطمینان پاتی ہے، آرام پاتی ہے، اور میں قلم لیے بیٹھے رہتا ہوں۔ میں نے اپنے اوپر تمام زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو میں نے ان کے دروازے اپنے اوپر بند کی ہوئی ہیں، اور لیکن یہ یاد رکھنا کہ بھئی میں اپنا کام کر رہا ہوں، اور میری لیے خوشی کے لیے یہی کافی ہے کہ بھئی میں نے اپنا کام کیا ہے، اور آج ایک کسی قدردان نے میری قدر یا میری اہمیت کو جانا ہے۔ لیکن پھر جو ہے اس کی بیوی جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ یوں کہہ لو کہ معذرتانہ انداز میں جو ہے معذرت کرتے ہوئے وہ جو ہے وہ پیچھے ہو جاتی ہے۔ پہلے اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں دن کے وقت نہیں نکلتا گھر سے، جب شام ہوگی تو جاؤں گا، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنے بڑے شخص نے بلایا ہے، ان لوگوں پر تو اس کا روب بھی کافی ہے، تو وہ اس لیے باہر نکلتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو اس کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھیں، سوال کریں کہ آخر میں کس وجہ سے مجھ سے وہ متاثر ہو کر مجھے اپنی اتنی بڑی تقریب میں وہ مدعو کر رہا ہے۔ اس کے لیے وہ بازار کا چکر لگاتا ہے، وہی بازار جس پر جاتے ہوئے اسے کبھی جو ہے بڑی دشواری محسوس ہوتی تھی، تکلیف محسوس ہوتی تھی، اپنی پہچان ان لوگوں سے کرواتا ہے جن کے سامنے جاتے ہوئے وہ کتراتا تھا، کیونکہ ان کا قرض ادا کرنے میں اس نے انتہائی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تھا، بہت سارے لوگوں کا اس نے قرض دینا تھا، اور ان کی شکلیں دیکھ کر ہی بھاگ جاتا تھا، لیکن آج ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوا تھا، اور انہیں بتا رہا تھا کہ جو ہے وہ میری جو ہے وہ میں جو ہے بڑا اعلیٰ عرف آدمی ہوں، اور بڑا میرے کام کو سراہا جا رہا ہے، میرے کام کو مانا جا رہا ہے، تبھی جا کر جو ہے وہ تم لوگ کہتے ہو کہ لکھاری کی کوئی عزت نہیں ہوتی، لکھاری کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ آج رئیس صاحب نے، ایک راجہ صاحب نے جو ہے مجھے اپنے گھر دعوت پر مدعو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہے قمر صاحب نے انتہائی جو ہے بے تکا سا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے جو اس تقریب کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتا، لیکن مفلسی خود ایک بہت بڑی جو کہہ لو کہ ایک بہت بڑی بے تکی چیز ہوتی ہے، جس طریقے سے بھی اوڑی بچھوئی جائے وہ آپ کے اوپر کبھی بھی جو ہے وہ آپ کو جچتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک انسان کی ذات پہ وہ جچتی ہی نہیں ہے کہ وہ مفلسی کا اگر ایک کونا اپنے اوپر جو ہے اس سے اپنے آپ کو ڈھانپو گے تو دوسرے کونے سے آپ کا وجود جو ہے وہ برہنہ ہو جائے گا۔ اسی چیز سے قمر صاحب جب لائے جو ہے وہ جلتی بڑی تفاخر سے بڑے اور جو ہے اطمینان بھرے لب و لہجے میں ان حضرات کو بتاتا ہے کہ اس کے تعلقات راجہ صاحب کے ساتھ ہیں، اور وہ مختلف جو ہیں اوقات میں مختلف ادوار میں جو ہے ان کو اپنے ہاں مختلف تقاریب میں بلاتے رہتے ہیں، اور دوسرے بہت سارے جو ہیں ان جیسے راجہ صاحب اور رئیس صاحب جو ہوتے ہیں، امراء جو ہوتے ہیں، حکومتی عہدیدار جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ان لوگوں پر اپنا رعب اور دبدبہ ڈالتے ہوئے جو ہے وہ قمر صاحب جب رئیس کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو اس وقت دیے جل چکے ہوتے ہیں، یعنی شام کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، اور روشنیوں سے پورا گھر جو ہے وہ جگمگا رہا ہوتا ہے۔ قمر صاحب بھی وہاں کے چلتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں تو سب امیر، رئیس، کاروباری افراد، اعلیٰ عہدیدار، ہر کوئی وہاں پر انگریزی لباس اور انگریزی ادب کا دل دادا انہیں دکھائی دیتا ہے، اور قمر صاحب وہاں پر انتہائی بے تکے سے لباس میں جو ہے
ہیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ کئی افراد کے ساتھ وہ راجہ صاحب ان کی جو ہے وہ ملاقات کرواتے ہیں، اور ہر دفعہ ملاقات کرواتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے۔ ہمارے معاشرے میں شاعر کو وہ مقام دیا جا رہا ہے کہ جس کو اور کچھ نہیں آتا وہ شاعری کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ جو انتہائی فارغ اور فضول شخص ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں قلم تھام لیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کی محفل میں یہ شاعری کے بارے میں، یہ شاعر کے بارے میں یہ نظریہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ قمر صاحب کی کئی افراد کے ساتھ تکرار بھی ہوتی ہے۔ راجہ صاحب جو ہے انہیں کہتے ہیں کہ وہ شخص آ گئے ہیں جن کی اعزاز میں یہ تقریب دی ہوتی ہے، وہ کوئی باہر سے ڈگری لے کر آتے ہیں۔ راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے نظم سنانے کا اقرار کرتے ہیں، جیسے بیٹا آپ چلے جاؤ نا، تو ہمارے ہاں جو بڑے بڑے راجہ ہوتے تھے، رئیس ہوتے تھے، تو وہ جب اپنا دربار لگاتے تھے تو کوئی نہ کوئی بھانڈ میراثی اس قسم کا اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ وہ ان کی جو ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی دلجوئی کرنے کے لیے، ان کی جو ہے امارات اور اس کے قصے اور وہ ٹھاٹ باٹ سنانے کے لیے وہ وہاں پر جو ہے کچھ قصیدے، قصے، کہانیاں، نظمیں، شعر جو ہے وہ کہتے تھے۔ اب رئیس صاحب بھی اب اس دور میں جو ہے وہ ان سے یہی کام لینا چاہتے تھے، اور انہیں یہ کہا گیا تو قمر صاحب کو اس وقت احساس ہوا کہ مجھے یہاں پر اس لیے نہیں بلایا گیا کہ میرے کام کی قدر ہے یا میری ذات کی کوئی قدر ہے یا میرے چھپنے والے مضامین کی کوئی قدر ہے، بلکہ ان کو اپنی محفل کے لیے کوئی شان چاہیے تھی، کوئی محفل کو رونق اور جاندار بنانے کے لیے جو ہے مجھ جیسے کسی شخص کا ان کو ضرورت تھی۔ اور ایسے افراد کو ان محفلوں میں بلایا کیوں جاتا ہے، اس حقیقت سے بھی اس محفل میں جا کر قمر صاحب پر ادراک ہوتا ہے۔ وہ جو یوں کہہ لو کہ قسم پرسی کی زندگی اور گوشہ نشینی کی زندگی گزار ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ معاشرہ کس رخ پر چل رہا ہے، اور ہمارے امراء اور رئیسہ جو ہیں کام کی یا فن کی قدردانی نہیں کرتے، بلکہ اپنی محفل کو چار چاند لگوانے کے لیے ایسے اشخاص کو جو ہے وہ اپنی محفل میں جو ہے وہ ان کو دعوت دی جاتی ہے۔ وہاں گھر سے جب وہاں پر تکرار کرتے ہوئے واپس گھر کو لوٹتے ہیں، وہاں پر عزت افزائی ہونے کے بعد جب واپس گھر کو لوٹتے ہیں تو ان کی بیوی ان سے سوال جواب کرتی ہے، تقریب اور محفل کے بارے میں پوچھتی ہے، تو بڑے اطمینان بھرے لہجے میں اسے جواب دیتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میری خوب عزت افزائی ہوئی ہے۔ اس وقت انہیں یہ جو ہے وہ سبق ملتا ہے کہ میں چراغ ہوں اور جلنے کے لیے ہوں۔ یہ بات بھی بھول گیا تھا کہ اللہ نے اسے زیادہ بھٹکنے نہیں دیا، اور کہا کہ یہ جو میرا جھونپڑا ہے یہی میرے جو ہے وہ میرے لیے جنت ہے، اور جو میں ادب کی خدمت کر رہا ہوں میری یہی عبادت ہے۔ مجھے سرائے جانے کی، ستائش کی، مجھے جو ہے تعریف اور جو ہے واہ واہ کی نہیں ضرورت۔ اس واہ واہ کے لیے میں نے اپنے اندر جو میری موجود عزت تھی اس کو بھی میں نے مٹا ڈالا ہے۔